نے ایک کلپ بھیجا کہ استاد ذرا اس کو دیکھ لیں. میں نے دیکھا تو وہ ایک مماتی عالم عطا اللہ بندیالوی گمراہ کا تھا، اور اس نے یہاں پر بھی آ کر بجائے اس کے کہ صحابہ کرام شہداء کا تذکرہ ہوتا، میدان جہاد کا تذکرہ ہوتا، امت کو جہاد کی دعوت دی جاتی اور کفر کے خلاف میدان عمل نکلنے کی ترغیب دی جاتی، یہاں پھر آ کر وہی عدم سماع موتا کی بحث کو چھیڑ دیا. انشاءاللہ یہ میدان بھی حاضر ہے اور مقام بھی حاضر ہے. پہلی گزارش یہ ہے کہ گھمن صاحب کو بندیالوی صاحب پہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اس مقام پہ آ کر انک لا تسمع الموتیٰ کیوں پڑھا اور یہ عدم سماع میت والا مسئلہ کیوں بیان کیا. یہ پہلا اعتراض ہے، اور اس پہ انہوں نے ساتھ جھوٹ بھی بولا کہ بندیالوی صاحب کو اور کوئی مسئلہ نہیں ملا، یہاں شہداء کے بارے میں بیان کرتے، فلاں کے بارے میں بیان کرتے، لیکن انہوں نے سماع موتا کے مسئلے پہ بیان کیا ہے اور باقی کچھ نہیں بیان کیا. تو گھمن صاحب یہ جھوٹ ہے. بندیالوی صاحب کا پورا کلپ سنیں، اور سامعین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ بندیالوی صاحب کا اگر پورا کلپ سنیں تو انشاءاللہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. بندیالوی صاحب نے، جیسے میں نے پہلے کہا، عظمت رسول بھی بیان کی، عظمت صدیق بھی بیان کی، شہداء بدر کی عظمت بھی بیان کی، اور یہ مسئلہ بھی بیان کیا. اب رہا یہ کہ گھمن صاحب کو تکلیف ہوئی کہ یہ مسئلہ بندیالوی صاحب نے کیوں بیان کیا، تو گھمن صاحب سن لے، یہ مسئلہ بندیالوی صاحب سے پہلے اگر یہ مسئلہ بیان کرنا گمراہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا، تو اس سے پہلے اسی مقام پہ یہ مسئلہ فاروق اعظم بیان کر چکے ہیں. اور یہ بھی تیرے علم میں ہونا چاہیے، جو آیت بندیالوی صاحب نے پڑھی انک لا تسمع الموتیٰ، یہی آیت فاروق اعظم نے پڑھی، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ تقریر موجود ہے. آپ نے آیت کے جو حضرت فاروق اعظم نے معنی بیان کیا، اس معنی کی آپ نے تردید قطعا نہیں کی. تو گویا پیغمبر کی تقریر بھی موجود ہے، فاروق اعظم نے یہ جو آیت پڑھی وہ بھی موجود ہے. نمبر 2، امام بخاری یا دیگر محدثین نے اس روایت کو 2 مقام پہ ذکر کیا. ایک آپ بخاری شریف اٹھا لیں، کتاب المغازی، اور غزوہ بدر کے مقام پر اس حدیث کو اور اس روایت کو امام بخاری لائے. تو اگر امام بخاری غزوہ بدر کے موقع پہ بیان کریں، حضرت فاروق اعظم میدان بدر میں بیان کریں، تو ان کی اقتداء میں بندیالوی صاحب بیان کریں، بندیالوی صاحب گمراہ بن جائیں. تو اس پہ ذرا غور کرو کہ تیری ضلالت اور گمراہی والا فتویٰ کن حضرات پہ جا رہا ہے، اس پہ بھی غور کرو. میں اس طرح بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے اس حدیث پاک ہے جس پر بات کی ہے. یہ روایت صحیح بخاری بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ جو کنواں تھا جس کے اندر مشرکین کے سرداروں کو پھینکا گیا، اور آپ نے وہاں کھڑے پر گفتگو فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اللہ نے جو ہمارے ساتھ فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہم نے سچا دیکھ لیا ہے، پا لیا ہے. تم یہ بتاؤ هَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو تمہارے ساتھ شکست کا، ذلت کا، جہنم کا، عذاب قبر کا وعدہ تھا، تم نے بھی اس کو پا لی ہے. وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ جن کے اندر ارواح نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، آج جو بات میں کہہ رہا ہوں عمر، تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں. اب ظاہر ہے اس سے نظریہ جمہور اہل سنت والجماعت کا ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد عام اموات کو سماع حاصل ہے. عطا اللہ بندیالوی نے رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ ہونے پر دلیل یہ ہے، نمبر 1 آپ نے فرمایا الآن، ابھی. نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں. نمبر 3 آپ نے فرمایا ما اقول، جو میں کہتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ عام اموات نہیں، آج سنتے ہیں، حضور کی بات سنتے ہیں، اور یہی مردے سن رہے ہیں. اب بتاؤ اس کا کیا تعلق ہے معجزہ کے ساتھ؟ ایک کرامت نہیں ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج گفتگو فرما رہے ہیں اور انہی سے فرما رہے ہیں، تو انہی کے بارے میں کہیں حضرت اے عمر، آج ان سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. یہ معجزہ کیسے ہوا؟
اور یہ کہا جی ایسے ہی معجزہ ہے کہ جس طرح کو پتھر بات کر لے اور جس طرح کو تنا بات کر لے تو معجزہ ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے، بڑی آسان سی بات ہے، تو بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے گفتگو کرنا یہ بھی معجزہ نہیں ہے، اور ان کا پیغمبر پاک گفتگو سن لینا یہ بھی معجزہ نہیں ہے۔ کہ گھمن صاحب ذرا ہوش کے ناخن لے، آپ نے کہا کہ بندیالوی صاحب نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، کس بنیاد پہ کہ انہوں نے کلیب بدر والی حدیث اور اہل بدر کے سما کو معجزہ کہا، تو یہ امت کو گمراہ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ 300 سے زیادہ علماء نے اس کو معجزہ کہا ہے۔ اگر تیرے اندر جرأت ہے تو ذرا سامنے آ، میں تجھے بتاؤں۔ اگر تیرے اندر جرأت ہے تو ذرا سامنے آ، میں تجھے بتاؤں۔ اگر تیرے اندر جرأت ہے تو ذرا سامنے آ، میں تجھے بتاؤں۔ 300 سے زائد، اور پتہ نہیں تو کن علماء کو مانتا ہے۔ آپ کے نصرت العلوم سے کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے دلیل المشرکین، اور آپ کے مولوی صاحب نصرت العلوم والے نے اس کا ترجمہ کیا 5 حوالے اکابر کے، اس میں موجود ہیں کہ جو سما اہل کلیب ہے یہ معجزہ تھا۔ گھمن صاحب ذرا کہو کہ نصرت العلوم والے بھی گمراہ ہیں، مولانا سرفراز بھی گمراہ ہے، صوفی عبدالحمید سواتی بھی گمراہ ہے، دلیل المشرکین لکھنے والا یہ شاہ اسحاق دہلوی رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، ذرا کہنا کہ وہ بھی گمراہ ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس روایت پر معجزہ کہنا اور سما اہل کلیب کا معجزے کی توجیہ کرنا، اس کو تو گمراہی کہتا ہے؟ ظالم، تجھے کچھ تو حیا کرنا چاہیے کہ تیرے ظالمانہ فتویٰ سے مولانا سرفراز خان صفدر بھی گمراہ، صوفی عبدالحمید سواتی بھی گمراہ، ابن الحمام بھی گمراہ، اور اٹھا فتاوی شامی، اس میں بھی لکھا ہے یہ معجزہ ہے۔ فتح القدیر اٹھا، اس میں بھی لکھا ہے یہ معجزہ ہے۔ بنایا اٹھا، اس میں بھی لکھا ہے یہ معجزہ ہے۔ اور تجھے کیا پتا فتح القدیر کیا ہے؟ تو کنز الدقائق کا حاشیہ اٹھا، آسن نانوتوی رحمہ اللہ، اس میں بھی لکھا ہے یہ معجزہ ہے۔ الکوکب الدری اٹھا، تقریر جنجوئی اٹھا، تجھے کس کس کتاب میں کا حوالہ دوں؟ یہ سارے اکابر لکھ رہے ہیں کان معجزۃ لہ۔ ایک توجیہ کلیب بدر کی یہ ہے کہ یہ پیغمبر کریم کا معجزہ تھا۔ گھمن صاحب کچھ ہوش کے ناخن لے، آپ نے سب اکابر کو گمراہ کر دیا۔ بندیالوی صاحب اور اشاعت التوحید کی مخالفت اور شقاق اور دشمنی میں آ کے اکابرین دیوبند کو گمراہ کہنا۔ اب تو مجھے بتا کہ مولانا سرفراز گمراہ ہے یا تو بے ایمان گمراہ ہے؟ صوفی عبدالحمید سواتی گمراہ ہے یا گھمن گمراہ ہے؟ علامہ بغوی گمراہ ہے یا گھمن گمراہ ہے؟ صاحب فتح القدیر گمراہ ہے یا گھمن گمراہ ہے؟ علامہ شامی گمراہ ہے یا گھمن گمراہ ہے؟ اب گھمن کے چیلوں سے میری گزارش ہے کہ گھمن کو پردے میں نہ رکھو، برقعے میں نہ رکھو، اس کو سامنے لاؤ تاکہ ہم پوچھیں کہ تو گمراہ ہے یا یہ اکابر گمراہ ہیں۔ برقعے میں نہ رکھو، اس کو سامنے لاؤ، برقعے میں نہ رکھو، اس کو سامنے لاؤ تاکہ ہم پوچھیں کہ تو گمراہ ہے یا یہ اکابر گمراہ ہیں۔ نمبر 2، آپ نے بندیالوی صاحب پہ گمراہی کا فتویٰ دیا کہ وہ گمراہ ہے اس بنیاد پہ کہ انہوں نے انک لا تسمع الموتیٰ پڑھی اور اس سے عدم سماع میت پہ استدلال کیا۔ گھمن صاحب ہوش کے ناخن لو، اگر انک لا تسمع الموتیٰ سے عدم سماع موتیٰ پر استدلال کرنے کا نام گمراہی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب سے پہلے انک لا تسمع الموتیٰ سے عدم سماع میت پہ استدلال کر رہی ہیں۔ اب ذرا خمینی کی نسل بن اور سبائی آواز بن کے حضرت عائشہ پہ ذرا لگا ضلالت کا فتویٰ تاکہ پتہ چلے کہ تیرا اصل سلالہ اور تیرا نطفہ کہاں سے آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد حضرت عائشہ کی اس استدلال پر انک لا تسمع الموتیٰ سے عدم سماع میت پر جو ام المومنین نے استدلال کیا، 110 تک صحابہ کا دور ہے۔ گھمن صاحب اپنے سارے چیلوں کو ساتھ ملا لے، 110 ہجری تک صرف ایک صحابی پیش کر دے جس نے ام المومنین کی اس استدلال کا رد کیا ہو، یا حضرت ام المومنین کے علاوہ
جو تم مانا کرتے ہو سما نافع اور اسما وغیرہ کی نفی، وہ مانا کیا ہو تمہارے والا، لیکن میں جہاں مقام بدر پر کھڑے ہو کے چیلنج کرتا ہوں، گھمن صاحب اب پھر پرانے دور کی یاد ہونی چاہیے۔ 12 فروری کے بعد اب تک تو کلیب بدر میں غالباً چھپا رہا یا کسی اور جگہ پہ، اب آ میدان میں ایک صحابی پیش کر دے جس نے ام المومنین کہ اس استدلال کا رد کیا ہو، اس معنی کا رد کیا ہو۔ تو جب صحابہ کے موجودگی میں سیدہ کائنات نے معنی کیا، صحابہ نے اس پر انکار نہیں کیا، تو اصول کے مطابق یہ اجماع سکوتی ہے، اور سب صحابہ اس آیت کے یہی معنی سمجھے، اور تصریح ابن عباس کی بھی موجود ہے۔ تو تیرا یہ فتویٰ کہ جو انک لا تسمع الموتیٰ سے استدلال کرے عدم سماع موتیٰ پر، وہ گمراہ ہے، اور یہ فتویٰ گمراہی والا پیغمبر کے صحابہ پہ، حضرت عائشہ صدیقہ پہ۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے بھی کہ یہ جو ابھی تحفظ صحابہ والا بل اور توہین صحابہ والا بل پاس کیا، اس میں سب سے پہلے اس گھمن مفرور کو رکھنا چاہیے، اور میں اپنے سپاہ صحابہ کے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ پہلا مجرم اسی پر کیس کرو، اور اس کو عمر قید یا اس کو دی چوک پہ لٹکانا چاہیے، جو حضرت صدیقہ کائنات پہ ضلالت کا فتویٰ اور صحابہ پہ ضلالت کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ اس کے بعد سن، مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ جن کو شیخ الاسلام کہتی ہیں، دارالعلوم کراچی والے، ان کا فتاویٰ عثمانیہ اٹھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی مسلک لکھا، اور نیچے فتاویٰ عثمانیہ میں یہی آیت لکھی، ما انت بمسمع من فی القبور۔ امام ابو، یہی بات حضرت گنگوئی کی کوکب الدری اٹھا، انہوں نے امام ابو حنیفہ، حضرت عائشہ صدیقہ، ابن عباس کا قرآن مقدس کی اس آیت کی روشنی میں یہی مسئلہ لکھا کہ وہ مردے کے سننے کے قائل نہیں، اور حضرت گنگوئی خود فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی یہی راجے ہے۔ اب ذرا کرنا ہمت کہ حضرت گنگوئی کو گمراہ، تیرے نزدیک ان آیات سے عدم سماع میت پہ استدلال کرنے والا آدمی گمراہ ہے۔ تو آج ذرا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی کتب فضائل پر اشکالات کا جواب، وہ کتاب ذرا اٹھا، اس میں مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی نے انک لا تسمع الموتیٰ یہی آیت لکھ کر فرمایا، یہ عدم سماع میت میں نص ہے۔ گمن صاحب اللہ کرے نص سواد کے ساتھ تو پڑھے، کیونکہ نص جو سین والی ہے اس پر تو تیرا پورا عمل ہے، اللہ کرے تو نص سواد والی پہ بھی عمل کرنے کا عادی بن جائے۔ جو میں تو نہیں کہہ رہا، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، اب ذرا کرنا ہمت، شیخ زکریا کو گمراہ کہہ دے، اور مولانا یحییٰ کاندلوی صاحب، مولانا الیاس صاحب کے دستخط موجود ہیں تبلیغی جماعت کے بانی کے، اور میں تو یہاں مفصل بات نہیں کرنا چاہتا، صرف چند حوالے دے رہا ہوں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، ان کی کفایت المفتی اٹھا، اور اس سے بڑھ کے گھمن صاحب دارالعلوم دیوبند کا پہلا فتاویٰ مفتی عزیز الرحمان کا 5 مقام پہ لکھا ہے، اور اس آیت کا مطلب لکھا ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا، حتیٰ کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب نے ایک مقام پہ لکھا آدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے، نص قطعی وارد ہے، یہ بھی نص سواد کے ساتھ ہے گمن صاحب، سین والی نہیں جس کا آپ آدھی ہیں، نص قطعی وارد ہے۔ اب ذرا کہ مفتی عزیز الرحمان گمراہ ہے، حضرت گنگوئی گمراہ ہے معاذ اللہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ سارے اکابر گمراہ ہیں۔ اٹھا گمن صاحب کہاں پھرتا ہے، فاتحہ کا صحیح طریقہ اٹھا، 40 سے زائد اکابر کی تصدیقات، اور اٹھا کشف المغالطات، 42 سے زائد اکابر کی تصدیقات، اور وہاں پر بھی مسئلہ ان آیات کی روشنی میں یہی لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ اور گمن صاحب تو کدھر گھوم گیا ہے، تیرا یہ ظالمانہ فتویٰ کہ بندیالوی صاحب نے آیت سے استدلال کیا ہے مردے نہیں سنتے، تو گمراہ کرنا چاہا، تو نے ضلالت کا لفظ بولا، تو اب تیرے اندر ہمت ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں نا کہ اب، اور تیرے حواریوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ گمن گمراہ ہے یا حضرت گنگوئی، گمن گمراہ ہے یا مفتی عزیز الرحمان، گمن گمراہ ہے
کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا گھمن گمراہ ہے یا فاتحہ کا صحیح طریقہ اس کی تصدیق کرنے والے اکابر گھمن گمراہ ہے یا کشف المغالطات کے فتوے کے مصدقین. اس لیے آپ نے یہ جو بات کی اور ساتھ آپ نے ایک بات کی تیسرے نمبر پہ آپ نے پہلے کہا جمہور اہل سنت کا نظریہ، پھر آپ نے کہا فروعی صحیح، پھر آپ نے کہا کہ عام مردوں کے سما کا عقیدہ جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے. آپ نے لفظ عقیدہ بولا تو گمان صاحب رائے ہدایت پڑھ لینا، اس میں مولانا سرفراز نے لکھا ہے کہ عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں جو قطعی نہ ہو، اور عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں جس کا انکار یا تعبیل کفر نہ ہو. یہ رائے ہدایت کا ذرا مطالعہ کرنا. تو اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو لفظ گمراہی کا کہا کیا آپ کی مراد کفر ہے، یا عقیدے کا لفظ غلط کہا، یا صرف گمراہی کا معنی متعین کر اور ظالم تیرے عقیدے پر تو نے جب عقیدے کا اس کو مسئلہ بنا کے اور جو میت کے سما کا قائل نہیں اس پہ فتویٰ لگایا کہ ظالمہ یہ تیرا فتویٰ صحابہ پہ بھی جا رہا ہے، تابعین پہ بھی جا رہا ہے، اور اکابرین دیوبند پہ بھی. پھر یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ بات مدینہ منورہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذکر فرمائی تو امی عائشہ نے کیا فرمایا؟ اس وقت حدیث عائشہ میرے سامنے موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3980. عبداللہ بن عمر نے کہا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلیب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انہم الآن يسمعون ما اقول فذکر علی عائشہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم الآن لیعلمون، یعنی عائشہ نے فرمایا کہ حضور نے لیسمعون نہیں لیعلمون فرمایا. اب دیکھو اگر لیعلمون بھی ہو تو علم تب ہوتا ہے جب حیات ہو، علم تب ہوتا ہے جب شعور ہو، علم تب ہوتا ہے جب ادراک ہو. جس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چلو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے تو پوری مان لو، آپ سما کا انکار کر کے علم کے قائل ہو جاؤ. علم کے قائل ہو گئے تو حیات کے قائل ہو گئے، جب حیات کے قائل ہو گئے تو اس میں پھر وہی سما کی بات آ جانی ہے. چوتھے نمبر پہ گمان صاحب نے ایک اور شوشہ بھی چھوڑا، اور وہ یہ کہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کی پوری بات مان لو. یعلمون تو جہاں گمان صاحب نے حسب سابق یہودیوں کی طرح پوری روایت ہی نہیں پڑھی. یہ جو یعلمون ہے گمان صاحب اس کے آگے بھی پڑھتے، اس یعلمون کا مفعول کیا ہے؟ تو جہاں گمان صاحب کہتے ہیں جی دیکھو کہ حضرت عائشہ نے فرمایا سنتے نہیں جانتے ہیں، تو جب علم مان لیا تو ادراک مان لیا، ادراک مان لیا تو حیات مان لی، حیات مان لی تو سما مان لیا. اور گمان صاحب خدا کا خوف کر، تیری استدلال سے تو گدھے کی لات بھی بہتر ہوتی ہے. اب یہاں اتنی بات کہتا ہوں ذرا دیکھ، انہم لیعلمون یہ بخاری میرے سامنے ہے اور 1371 نمبر حدیث ہے. اس میں یعلمون کا مفعول کیا ہے؟ انا ما کنت اقول لهم حق، فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے، کس چیز کو جانتے؟ حضرت ایسا فرماتی ہیں کہ یہ اب جہنم میں پہنچ کے اس امر کو جان گئے کہ محمد الرسول اللہ جو دنیا میں ان کو دعوت دیتا تھا وہ دعوت تو حق والی تھی. اس بات کو آپ یہ نہیں علم کا معنی کہ ابھی آپ کے بارے میں جان رہے ہیں، تو آپ نے یہ تلبیس کی ہے. اور 5ویں نمبر پر گمان صاحب کسی عالم سے بیٹھ کے پڑھ بھی لیں. یہ الآنا آپ نے کہا لگا ہے، اور مثال دی میں نے آج بیان کیا، فلانے آج بیان کیا، تو الآنا کہاں تو نے لگایا؟ یہ الآنا سما کے ساتھ لگ رہا ہے یا قول کے ساتھ لگ رہا ہے؟ اس کا بھی ذرا مطالعہ کر کیا. تو نے الآنا کو قول کے ساتھ لگائے، اور الآنا کو قول کے ساتھ لگانا سب سے بڑی جہالت ہے. الآنا لگتا ہے سما کے ساتھ. تو میں نے حضرات کے حوالے بھی دے دیے، تو الآنا پر بھی ذرا غور کر لے. اگر آپ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننی ہے تو وہ بات کیوں نہیں مانتے جو مسند احمد میں ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں مدفون تھے، میں جایا کرتی، حضرت ابوبکر صدیق تھے میں تب بھی جایا کرتی، ایک میرے شوہر تھے اور ایک میرے والد تھے. فلما دفن عمر، جب حضرت عمر دفن ہو گئے تو اس وقت جب جاتی تو میں اپنے اوپر پردے کا چادر کا اہتمام کر کے جاتی. حیا من عمر، ایک میرے والد تھے اور ایک میرے شوہر تھے،
ان سے میرا تو پردہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ بات آتی ہے تو وہاں پھر آپ کہتے ہیں ان کی بات یہ عقل کے خلاف ہے تو ہم کیسے مان لیں۔ میں خیر گزارش کر رہا ہوں دھوکہ امت کو مت دو، یہ سماع انبات کا عقیدہ جمہور اہل سنت والجماعت کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید جیسے فاسق اور فاجر کی تائید کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف جب یہ پھٹکار پڑتی ہے کہ وہ بدر کا مارکہ، غزوہ بدر کا مارکہ، جہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح حاصل ہوئی، اسلام غالب ہوا اور کفر کی جڑیں کٹ گئیں، وہاں اگر تذکرہ شہداء کا کرنا چاہیے، صحابہ کا کرنا چاہیے، جہاد کا کرنا چاہیے، امت مسلمہ کو میدان عمل میں نکلنے کی بات کرنی چاہیے، وہاں بھی ان مسائل کو اگر چھیڑ دیا جاتا ہے اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے یہ فروعی مسئلہ، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بحث ہم نے نہیں کی، فروعی مسئلہ بھی ہوگا اور جمہور اہل سنت والجماعت کا ہوگا، اس کے مد مقابل کوئی شخص گمراہی پھیلانے کی کوشش کرے گا، ہم نے جواب دیا تھا، جواب دے ہیں، آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ اس شخص نے بدر میں بات کی ہے تو میں نے بدر میں جواب دیا ہے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ہم ہر موقع پر جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کی اعتدال اور دلائل اور اخلاص کے ساتھ اس کی تردید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ پھر آپ نے ایک روایت پڑھی حضرت عائشہ صدیقہ کی پردے والی، تو گمان صاحب خوف خدا دعویٰ دے رہے سما کا اور دلیل پردے کی دے رہا ہے، پردے کا سما سے تعلق ہے یا رویت سے؟ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پردے کا تعلق سننے سے ہے یا دیکھنے سے؟ دعویٰ تیرا سماع الاموات کا ہے اور روایت جو پیش کر رہا ہے وہ ہے پردے کی، تو مطلب یہ ہے روایت دیکھنے کی پیش کر رہا ہے، دعویٰ سننے کا کر رہا ہے۔ تو اب ذرا متعین کر کے مردہ دیکھتا بھی ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ، پھر تیرا میں حکم بتاؤں۔ باقی رہ گئی یہ روایت جو حضرت عائشہ کے ذمہ تو نے لگائی اور آگے جھوٹ بولا کہ تم کہتے ہو عقل کے خلاف ہے۔ گمان صاحب میں کلیب بدر کے مقام پہ ہوں، آپ کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا اگر یہ حضرت عائشہ کے پردے والی روایت سے آپ نے رویت یا سما کا لفظ نکال کے دے دیا، 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ کیا نہ سما کا لفظ ہے نہ رویت کا؟ ظالمہ یہاں لفظ حیاء من عمر کھڑے، حیاء من عمر، اور اس کا حضرت تھانوی نے کیا معنی کیا؟ التکشف اٹھا، فرماتی ہیں کہ اس سے ادب موتا ثابت ہوتا ہے، کسی قسم کا ادراک ثابت نہیں ہوتا۔ اب بتا گمن صاحب تیرا فارم صحیح ہے یا حضرت تھانوی کا؟ تو گمراہ ہے یا حضرت تھانوی گمراہ کر رہا ہے؟ حضرت تھانوی کی التکشف ہے، اور یہی مفتی رشید احمد صاحب نے بھی اس روایت پہ بات کی اور حضرات نے بھی، اور ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ تھانوی صاحب نے کیا استدلال کیا؟ ادب موتا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عمر تو شہید ہے، ان کو موتا حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ ذرا بیان کر ان پہ موتا کا حکم۔ تو اور 5ویں نمبر پر میں یہ بھی اسی روایت پہ اگر تھوڑا سا عقل بھی ہو تو آدمی بات سمجھ سکتا ہے، پیشاب کرتے وقت آپ بیت اللہ کی طرف منہ بھی نہیں کرتے، پیٹھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ بیت اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب گمن جیسا محقق کو تو وہ کہے گا بیت اللہ دیکھتے ہیں لہذا منہ بھی نہیں کرنا، پیٹھ بھی نہیں کرنی، اور جو کوئی مسلمان ہو، دیانت دار ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بیت اللہ کا ادب ہے۔ تو حضرت عائشہ کی یہ روایت علی وجہ تسلیم بھی کر لی جائے تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ حضرت عائشہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے کہ جن کی غیرت کی وجہ سے اللہ نے ازواج مطہرات کو پردے کی نعمت عطا کی، تو آج حضرت عائشہ اس غیرت والے عمر کی قبر کا بھی ادب کر رہی ہے۔ اس سے رویت کہاں ثابت ہوئی؟ سما کہاں ثابت ہوا؟ تو اسی طریقہ سے آپ نے لفظ عقیدے کا کہا، اور گمن صاحب اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے عقیدہ قطعی الثبوت دلیل اور قطعی الدلالت سے۔ اگر تیرے اندر جرأت ہے تو قرآن مقدس کی صرف ایک آیت پیش کر دے جس میں مردوں کے سننے کی بات ہو، صرف ایک آیت پیش کر دے، ایک ایک حرف پہ گمن صاحب 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، صرف ایک آیت۔ اور رہ گیا ہمارا تو سن قرآن کیا کہتا ہے، جو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ سورہ فاطر 22واں پارہ آیت نمبر 22، اس میں 2 آیتیں کھڑی ہیں، ایک ما یستوی الاحیاء والاموات،
दूसरी मा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, तीसरी सूरह रूम और चौथी सूरह अन-नम्ल में इन्नका ला तुस्मिउल मौता फइन्नका ला तुस्मिउल मौता, पांचवी फिर सूरह फातिर में है इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, और फिर यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम, शिरक का फतवा भी लगा हुआ है। और छठे नंबर पे सूरह अहकाफ पढ़ वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। सातवें नंबर पर सूरह नाल पढ़ अमवातुन गैरु अहया वमा यशउरूना अय्याना युबअसून। 9वें नंबर पर सूरह यूनुस पढ़, 10वें नंबर पर सूरह नाल पढ़। सूरह यूनुस और नाल का मकाम सारे अकाबिर बुजुर्ग क़यामत के दिन कहेंगे इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। 10वें नंबर पर सूरतुल माइदा पढ़, अल्लाह फरमाते हैं यौम यजमउल्लाहुर रुसुला फयकूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना। 50 से ज्यादा मुफस्सिरीन ने लिखा ला इल्म लना ए बादा वफातना ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल गुजूब। और 11वें नंबर पर गुमन साहब इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माउन बल मौता यबअसुहुमुल्लाह, जहाँ अल मौता को यस्माउन के मुकाबिल जिक्र किया गया। इसको किसी आलिम से पूछना और कोई तफसीर उठा, रूहुल मानी उठा, बेज़ाबी उठा, सिराज मुनीर उठा और कोई तफसीर दुनिया की उठा, सब कहते हैं जहां तशबी आदम समा में है, सब मुफस्सिरीन ने लिखा। और 12वें नंबर पर तीसरा पारा सूरह बकरा उठा, उसमें हजरत उज़ैर का वाकया देख ले। और 13वें नंबर पर सूरतुल काफ उठा, असहाबे काफ का वाकया देख लीजिए। और 14वें नंबर पर कुरान मुकद्दस की सूरह ज़ुमर उठा ताकि तेरी आंखें खुल जाएं। फयुमसिकुल्लती कज़ा अलैहिल मौत की तफसीर बयानुल कुरान देख, माजदी देख, कश्फुर रहमान देख, उस्मानी देख, रूहुल मानी देख, कबीर देख, सब के सब मुफस्सिरीन ने लिखा कि यहाँ जो मर गया उसमें हयात भी नहीं रहती, इदराक भी नहीं रहता, हयात भी नहीं रहती, इदराक भी नहीं रहता। गुमन साहब अकीदे यूं साबित होती, रिवायतों से और अखबार अहाद के पीछे भागना और फिर रीटियां करना। रिवायत कुछ कह रही हो, अगर थोड़ा सा इंसाफ हो तो आप बुखारी में वहां पढ़ लेते, इसी रिवायत के आगे हजरत कतादा की तोजी मौजूद है, वो मोजज़े पे दलालत करती है। फिर इसी रिवायत के लफ्ज देखें, इन्ना हम ज़मीर है। गुमन साहब से गुजारिश है फैसला करे कि इस इन्ना हम की ज़मीर में आप और आपके अकाबिर बुजुर्ग वालिदैन मौजूद है। ज़मीरों में तामीम होती है इन्ना हम ये मुर्दे। फिर एक बिमा अकूलो, जो मैं कह रहा हूं तुम्हारी बात भी नहीं, और जो लहुम मैं जो इनसे बात कर रहा हूं, तुमसे जो बात कर रहा हूं वो भी नहीं। अल आन और इस वक्त, ना पहले ना बाद। और ये कितनी तखसीस है, हम में एक तखसीस है, अकूलों में दूसरी तखसीस है, लहुम में तीसरी तखसीस है और अकूलों में एक और तखसीस है। जो मैं बात कर रहा हूं तुम भी नहीं। अल आन में और तखसीस है, इसीलिए 250 से ज्यादा मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन शारिहीन उलमा, इससे भी ज्यादा ने यहां वजाहत किए काना मोजज़तल्लहु, ये पैगंबर करीम का मोजज़ा था। अगर समा को हकीकी माने में लिया जाए और अगर समा की ताबील की जाए जिस तरह सैयदा कायनात ने की तो इश्काल ही नहीं है। अब आखिर पे मैं बयान करूंगा, सामीन की तवज्जो दिलाऊंगा कि अब जो आया ना असल चेहरा सामने। अब तक ये क्या दावा करते थे, हम तो समाउन नबी के कायल है, हम तो जी हयातुन नबी के कायल है, हम समाउन नबी के कायल है। और अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब तक इन्होंने तकिया किया और अपना अकीदा नहीं बताया। समाउन नबी हयातुन नबी पे बात की। अब आया असल अकीदा कि इन जालिमों का जो अकीदा हयातुन नबी के मुताल्लिक है वही अकीदा हयात अबी जहल के मुताल्लिक है। वहां पर भी रूह बदन में, यहां पर भी रूह बदन में। और इनका जो अकीदा समाउन नबी का है वही अकीदा समाए अबी जहल का है। हर मुर्दे के सुनने के काल है। अब कलीबे बदर पे कौन पड़े थे? गुम्मन के रूहानी आबा, जिनमें अबू जहल था, उतबा था, शैबा था। और हदीस जरा पढ़ना, मैं आपको बताऊं, अबू जहल, उतबा, शैबा सारे मौजूद है कलीबे बदर में। तो कल तक तुमने कौम को धोखा दिया,
ہم تجھے صرف انبیاء کے سما، نبی پاک کے سما، حیات النبی، اور آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی گھمن صاحب، اب آپ نے ہر مردے کا عمومی سما مانا، عادتاً سما مانا، تو اب تیرا عقیدہ ہے ہر میت، چاہے ابو جہل ہو، عتبہ، شیبہ ہو، ہر میت سنتا ہے، ہر آدمی کی بات سنتا ہے، ہر بکر سنتا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں مقام بدر پر کہ تو اپنی غار میں بیٹھ کے اس پہ دلیل لا کتاب اللہ سے کہ ہر میت سنتا ہے، ہر بکر سنتا ہے، اور ہر آدمی کی بات سنتا ہے۔ ایک دلیل لا، منہ مانگا انعام پا، ایک حدیث متواتر چھوڑ، خبر بعد بھی نہیں ملے گی گمان صاحب، لیکن اصول پہ رہنا ضروری ہے۔ اور اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں تو پھر مہربانی کر کے بتا کہ بعض مردے سنتے ہیں یا سارے، صرف یہ ابو جہل وغیرہ یا سارے سنتے ہیں؟ اگر بعض ہیں تو متعین کر دے، سارے ہیں تو تصریح کر دے۔ ہر وقت سنتے ہیں یا کوئی ٹائم ٹیبل بھی ہے، مثلا 10 سے 12 تک سنتے ہوں، یا 1 اور 3 کے درمیان سنتے ہوں، درمیان میں چھٹی کرتے ہوں، ہر وقت سنتے ہیں یا درمیان میں کوئی ٹائم ٹیبل ہے؟ گمان صاحب اس کو بھی متعین کر۔ ہر بات سنتے ہیں یا بعض مخصوص باتیں سنتے ہیں؟ اس کو بھی متعین کر۔ مثلا یہ تو ادھر گاڑیوں کی آوازیں بھی ہیں، موٹر سائیکلوں کی آوازیں بھی ہیں، موٹروں کی آوازیں بھی ہیں، جانوروں کی آوازیں بھی ہیں، گھمن کی آوازیں بھی ہیں، تو ہر آواز کو سنتے ہیں یا بعض آوازوں کو سنتے ہیں؟ اس کو بھی متعین کر کے پھر ایک دلیل پیش کر دے اصول اہل سنت کے مطابق۔ کعبہ کے رب کی قسم تیرا ماتھا بھی چوموں گا، اگرچہ بعد میں تھوک بھی ڈالنی پڑ جائے، چوموں گا اور منہ مانگا انعام بھی دوں گا۔ بآخر دعوانا